وہ ایک آرٹیکل کسی نے لکھا چھاپا، کوئی بہت بڑا امیر ہے تو اس کا اپنا اعلان یہ ہے، لوگوں جس سے ماں نہیں پالی جاتی ہے وہ اپنی ماں مجھے دے کے چلا جائے۔ سمجھ گئے میری بات؟ جس سے اپنی ماں نہیں پالی جاتی ہو بڑھاپے میں مجھے دے جائے۔ جب اس نے اتنی بات کہی نا تو یہ انٹرویو والے لوگ پہنچے، کہنے لگے یار لوگوں سے اپنی ماں نہیں پالی جاتی تو سب کی مائیں مانگ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ پھر اس نے اپنا درد دل بیان کیا۔ اب تو سننا ماں کیا ہوتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے، بہت غور سے سننا پیارے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ لوگوں سے اپنی ماں نہیں پالی جاتی تو دوسروں کی مائیں کیوں مانگ رہا ہے، اس نے کہا یار کیا بتاؤں، میں نے ہوش سنبھالا نا تو میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، یتیم تھا میں، اور میری ماں مجھے دیکھ کے مسکراتی رہتی تھی۔ ایک کڑوی سچائی ہے، اگر شوہر انتقال کر لینا تو ایک ماں صرف بیٹے کی وجہ سے پوری جوانی لٹا دیتی ہے۔ نکاح اس وجہ سے نہیں کرتی کہیں میرے بیٹے کو دوسرا باپ دھکے دے کے نہ نکال دے۔ ہر کوئی ماں والا بیٹھا ہے، یاد ہے نا ماں کے بچپن کے لہجے، وہ ماں کا پیار، وہ ماں کے جملے، آج علامہ بنے ہیں، کل تو ماں کے گڈو پپو تھے۔ ہاں ماں لاڈلا کہہ کے آواز دیتی تھی تو قسم سے دوڑ کے آتے تھے۔ آج ماں نے 8 دن سے نہیں کھایا، بیٹے کو پتا نہیں، لیکن جب تجھے ماں گود میں لٹا کے کھلاتی تھی تو کہتا تھا ماں پس پیٹ بھر گیا ہے، کہتی تھی بیٹے ایک لقمہ اور کھا لے، ایسا لگتا تھا تیرے پیٹ میں نہیں ماں کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ او یار یہ ماں کا پیار تھا، آج بوڑھی ماں کے حلق سے لقمہ نہیں اترتا۔ تم بیوی سے اتنا نہیں کہہ سکتے ہو کہ میری ماں کو ایک تازہ روٹی پکا دیا کر، بڑھاپے میں اس سے روٹی چبائی نہیں جاتی ہے۔ حق کہ تم مصطفیٰ کے عاشق ہو، جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، غلط کہتے ہو۔ غلام مصطفیٰ وہ نہیں ہے جو ماں کو ستایا کرتے ہیں، غلام مصطفیٰ وہ ہے جو ماں کو اپنی پلکوں پہ اٹھایا کرتے ہیں۔ تم سے کس نے کہہ دیا یہ غلامی ہے رسول؟ میں عرض کر رہا تھا ماں ہوتی ہے، تو اس نے آرٹیکل والے نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا میں نے ہوش سنبھالا تو یتیم تھا، سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، تو میری ماں اس کی ایک آنکھ بھی نہیں تھی، کانی تھی میری ماں۔ جس کی ایک آنکھ نہ اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کانی بولتے ہیں نا۔ اگر کوئی ہو تو ناراض نہ ہونا، مسئلہ تکلیف دینا نہیں، واقعہ سنانا مقصد۔ ہاں جی، وہ کہتا میری ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ اس نے کہا میری ماں نے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرایا کہ میرے بیٹے کی اچھی زندگی ہو۔ کہتا میں اسکول گیا نا، میری ماں لے کے گئی تو بچوں کو پتہ چل گیا میری ماں کانی ہے۔ جب میں گیا نا تو اگلے دن مجھے بچوں نے چڑھانا شروع کیا، وہ کانی کا بیٹا آ رہا ہے، کانی کا بیٹا آ رہا ہے۔ میں نے ماں کے نا بستہ پھینک دیا، کہنے لگا ماں مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ کہا کیوں بیٹے؟ کہا ماں تیرا نام لے کے بچے چڑھایا کرتے۔ کہنے لگے میری ماں نے مجھے بیٹھا کے سمجھایا، بیٹے مجھے گالی دیتے ہیں نا، تجھے تو کچھ نہیں کہتے، بیٹے تیری زندگی کا سوال ہے۔ کہا میری سمجھ میں بات آ گئی، میں پڑھتا رہا، عمر میری 11-12 سال ہو گئی نا۔ پھر جب کوئی مجھے آواز دیتا تھا نا کانی کے بیٹے، پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے بستہ پھینک دیا، آ کے کہا ماں آج کے بعد میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹے اتنے دن ہو گئے، اب کامیابی قریب آئی ہے تو اسکول جانے سے کیوں انکار کرتا ہے؟ اس نے کہا ماں اب اسکول جاتا ہوں تو بے عزتی محسوس ہوتی ہے، لوگ مجھے کانی کا بیٹا کہہ کے چڑھایا کرتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹے مجھے کہتے کہنا کہا بس کر، اب 2 باتوں پہ فیصلہ ہوگا۔ کہا کیا؟ اگر میں تو میرے ساتھ رہے گی تو اسکول نہیں جاؤں گا، اور اگر اسکول بھیجے گی تو وعدہ کر آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں بتانے لگا ہوں ماں کیا ہوتی ہے۔ ذرا پوچھو تو صحیح، جس نے 12 سال بچے کو پالا تھا، اس امید پہ پالا تھا بیٹے کو کہ یہ جوان ہو جائے گا میرے لیے آسرا بنے گا، میرے لیے سہارا بنے گا، پیڑ امید کا یہ سوچ کے کاٹا نہ گیا، پھلنا آپ آئیں گے اس پہ تو ہوا ہی دے گا۔ اللہ اکبر، بچے کی پرورش کرتی رہی۔ بچے نے کہا ماں آج فیصلہ کر لے، یا تو ساتھ رہے گی ورنہ میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، ماں نے کہا بیٹے جیسے تیری مرضی ہے۔ کون سا خیال ماں کے دل میں نہیں آیا تھا کہ ماں گزری جوانی کو یاد نہیں کرتی ہوگی، ماں کو گزرے ہوئے دن یاد نہیں آتے ہوں گے، وہ بچپن کی پرورش یاد نہیں آتی ہوگی۔ جب بچے نے اتنا کہا تھا اے ماں وعدہ کر اگر اسکول بھیجے گی تو تجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تیرا گھر الگ میرا گھر الگ۔ بچہ بستہ اٹھا کے چلا گیا، ماں نے کچھ نہیں کہا، پوری زندگی بچہ ماں سے الگ رہا۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے ملنا چاہتی تھی لیکن میں اس سے کبھی ملنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اچھی تعلیم حاصل کی، اچھی نوکری مل گئی، اس کے بعد اچھی لڑکی سے نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا میرے گھر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ جب بیٹا گھر میں آیا میری ماں کو پتا چلا میرے پوتے نے دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں۔ ایک دن وہ میرے بیٹے سے ملنے کی خواہش لے کے میرے
میرے دروازے پہ آ گئی، دروازے پہ دستک دی، 2 سال کا بیٹا ہو چکا تھا، دروازے پہ بیٹا گیا، اس نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہے خاتون کھڑی ہے، اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا بیٹے تیرے باپ سے ملنا ہے۔ بچہ اندر آیا، آ کے کہتا بابا کوئی بوڑھی عورت ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہا ہے کیسی؟ کہا اس کی ایک آنکھ نکی ہے۔ اتنا سنا اللہ اکبر، جیسی اس نے سنا کہا جاؤ اس سے کہتے میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ بچہ آیا، کہا جا چلی جا، میرا باپ تجھ سے ملنا نہیں چاہتا ہے۔ جیسی اتنی بات کہی ہے اور یار ماں کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد میری ماں چھپ چھپ کے مجھے دیکھا کرتی تھی، میں روڈ پہ چلتا تھا تو پردے کی آڑ سے دیکھا کرتی تھی، کہیں میرے بیٹے کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے، میرا بیٹا مجھے نہ دیکھ لے۔ کہتا ہے اسی طرح زندگی گزر گئی۔ جب میری ماں کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے قلم کاغذ لیا، خط لکھا، پڑوس کی عورت کو بلایا، کہنے لگی لیے میرا خط ہے، وہ جو سیٹھ صاحب رہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو فلاں امیر کی چوکھٹ پہ جانا اور یہ خط اس کے حوالے کر دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے ایک دن میرے دروازے کی کنڈی بجی، میں باہر آیا، میں نے دیکھا خاتون کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں خط تھا۔ میں نے کہا کیا لائی ہے؟ کہا ایک فلاں عورت نے دیا ہے، لو اس کو کھول کے پڑھ لے۔ وہ کہتا میں نے پڑھا، پھر تو میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جانتے کو لوگوں نے کہا بتا اس میں لکھا کیا تھا؟ اس نے کہا خط میں لکھا تھا اے میرے لگتے جگر نور نظر، تو نے مجھ سے اس لیے دوری حاصل کی ہے کہ لوگ تجھے میری وجہ سے چڑھاتے ہیں، اس لیے تجھے مجھ سے نفرت ہو گئی، میری ایک آنکھ نہیں ہے اس لیے مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اے میرے بیٹے تو نے یہ تو جان لیا کہ میں کانی ہوں، لیکن یہ نہیں جانا کہ میری آنکھ کو ہوا کیا تھا، میری ایک آنکھ کیوں غضائے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کہتی ہے لے آج اس رات سے پردہ ہٹا رہی ہوں۔ اس نے کہا بیٹے سن تو سکی، جب تو چھوٹا سا تھا پالنے کے اندر لیٹا ہوا تھا، میں تجھے پالنے میں ڈال کے کسی کام سے چلی گئی تھی، تو چھلا پالنے میں نیچے گرا، نیچے کیل پڑی ہوئی تھی، وہ تیری آنکھ میں لگ گئی تھی۔ اے میرے بیٹے میں دوڑ کے آئی، تیرے رونے کی آواز سنی، میں نے تجھے سینے سے لگایا، ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئی، ڈاکٹر سے میں نے کہا میرے بیٹے کی آنکھ سے خون آ رہا ہے، اس نے تیری آنکھ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا تھا خاتون تیرا بیٹا آج کے بعد دیکھ نہیں پائے گا اس آنکھ سے، اس کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ کہا بیٹے تجھے کیا بتاؤں، جب یہ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا ایسا تھا میری دنیا لٹ گئی ہو، ایسا تھا جیسے حضرتوں کا جنازہ نکل گیا ہو، مجھے لگا میرے خواب ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کچھ بھی کر میرے بیٹے کی آنکھ بچا لے۔ ڈاکٹر نے کہا خاتون پھوٹی ہوئی آنکھ درست نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا کوئی تو طریقہ ہوگا۔ کہا بیٹے ڈاکٹر نے کہا تھا ہاں ایک طریقہ ہے کہ اس بچے کے لیے دوسری آنکھ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تو میری ماں نے کہا تھا ڈاکٹر جتنا چاہے پیسہ لے لے، ساری جائیداد دے سکتی ہوں، میرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی لوٹا دے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا خاتون آنکھ کے بدلے میں پیسہ نہیں، تمہیں آنکھ کا انتظام کرنا پڑے گا، آنکھ تو ہم ڈال دیں گے لیکن اس کے بدلے میں دوسری آنکھ دینی پڑے گی۔ کہا جیسا اتنا کہا ڈاکٹر نے، میری ماں آگے بڑھی، اس نے کہا ڈاکٹر جلدی کر میری آنکھ نکال لے اور بدلے میں میرے بیٹے کی آنکھ ڈال دے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا خاتون تیری بھری جوانی ہے، اپنی جوانی کو برباد کیوں کر رکھی ہے، آنکھ دے دے گی تیرا حسن ضائع ہو جائے گا۔ کہا بیٹے میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا اور ڈاکٹر کیا کرنا ہے اس حسن کا، جن کے لیے عورتیں سنورتی ہیں، میرا وہ سجن ہی جا چکا ہے، میرا تو شوہر ہی نہیں ہے، میں تو بیوہ ہوں، جیوں گی تو کس کے لیے، سجوں گی تو کس کے لیے، میرا تو سب کچھ یہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا خاتون اپنی آنکھ نہ دے۔ کہا بیٹے میں نے پوری زندگی تجھ پہ لوٹا دی اور آنکھ میری اپنی وجہ سے ضائع نہیں ہوئی ہے بلکہ تیری وجہ سے آنکھ گئی ہے۔ اتنا نیچے پڑھا اور نیچے لکھا ہوا تھا بیٹے جب تجھے پتہ چلے گا کہ تیری آنکھ میری آنکھ تیری وجہ سے گئی ہے تب تو میرے پاس آئے گا، لیکن افسوس اس وقت تیری ماں نہیں ہوگی، تیری ماں نہیں ہوگی۔ یہ سنتے ہی دوڑ لگائی، بستی میں پہنچا، تالا لگا تھا۔ کہا لوگوں میری ماں کہاں ہے؟ کہا کل ہی اس کا انتقال ہوا ہے، لوگ کہتے قبرستان دفنا کے آئے ہیں، جا کے قبر سے لپٹ گیا، رو کے کہتا ماں لوٹ آ، کہتا 1000 آوازیں دی لیکن کوئی آواز پلٹ کے نہیں آئی۔ کہا پھر میں پلٹ کے آ گیا، میں نے اعلان کر دیا او لوگوں افسوس میں اپنی ماں کو نہ پال سکا، اگر کسی کے پاس ماں ہو اور اس سے نہ پلتی ہو تو مجھے دے کے چلا جائے۔ کہتا ہر ماں کو اس لیے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہوں تاکہ کسی کے لہجے میں ماں کا لہجہ نظر آ جائے، کسی کی ماں میں مجھے ماں کی شفقتیں دکھائی دے جائے۔ کہتا خدا کی قسم میں نے ہزاروں مائیں پالی ہیں لیکن کسی ماں کے میں اندر میری ماں کا لہجہ نظر نہیں آیا، ماں کا پیار نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا لوگوں سب کچھ الٹا دینا لیکن کبھی ماں کو اپنے ہاتھ سے ضائع مت ہونے